بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رواہ مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک محبوب علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا، اذا انصرف کہ جس وقت وہ پھرتے من صلاتی نماز سے، یعنی کہ نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے، استغفر ثلاثا تو 3 مرتبہ وہ استغفار کرتے، وقال اور اس کے بعد یہ دعا مانگتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے بعد استغفار کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کے بعد استغفار کرتا ہے تو وہ کوئی معیوب کام نہیں کر رہا، بلکہ حقیقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ استغفار کیوں کرتے تھے؟ استغفار تو اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ معاذ اللہ گناہ کرے یا جو اتباع کی ہے، اللہ رب العزت کا حکم مانا ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو استغفار تو تب ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں، اور انبیاء کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو جب گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا تو پھر استغفار کیسا؟ تو اس کے علماء کرام نے کئی سارے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر تعلیمی امت ہے، اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تعلیم فرمائی۔ باقی نماز کے فوراً بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ علماء نے بیان کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور استغفار کرے، چونکہ جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری جو عبادات ہیں ان کے اندر نقص ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اپنے رب کے حضور استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو تیری عبادت کی اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم رضوان کی جو زندگیاں ہیں، جو زندگی کے مراحل ہیں، چونکہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے گزشتہ شاید ایک درس میں یا جمعہ کے خطبہ میں بھی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ایک انسان، ایک بچہ طالب علم جب کسی سکول میں یا مدرسہ میں داخلہ لیتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کو سامنے رکھیں، اور جب 3 4 5 سال پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد کی جو کیفیت ہے اس کو سامنے رکھیں، تو یقیناً ہر بندہ جب وہ اپنی پہلی حالت کو دیکھتا ہے تو اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اس وقت کتنا جاہل نادان تھا اور کتنیاں بے وقوفیاں کرتا تھا۔ تو یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، یعنی کہ ایک عام انسان بھی جب اپنے ماضی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا ماضی جو ہے وہ ایک ایسا نظر آتا ہے کہ وہ توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم رضوان کا جو 1-2 گھڑی کا ماضی ہوتا ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو انہیں پہلے ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو پہلے والی جو معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے وہ انہیں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ گویا کہ معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا، حالانکہ وہ حقیقتاً گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم رضوان کو جب پہلے سے اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، تو وہ پچھلے جو گزرا ہوا ایک لمحہ ہوتا ہے
وہ اس کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اس پر استغفار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے انبیاء کرام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا استغفار کرنا یہ دو وجہ سے ہے جو میں نے بیان کر دیا، اولاً تعلیم امت کے لیے، اور دوسرا جو میں نے جس کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ وعن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل مبارک تھا۔ کیا تھا کہ آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت۔ اے اللہ رب العزت تو یعنی کہ لا مانع روکنے والا نہیں، لما آتیتا جب تو کسی کو عطا کرے، یعنی کہ یہ ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العزت عطا کرے پھر اسے کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس بندے کو چاہے پورا جہان بالفرض عطا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ اس بندے کا کوئی فائدہ ہو تو کوئی بندہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا مانگی جاتی ہے کہ جسے اللہ دے وہی پیٹ بھرتا ہے، جسے بندہ دے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ ایک محاورتاً بھی بولا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ اس کا ہے۔ دنیا کی کوئی دولت ولا ينفع اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے کہ اسے کوئی نفع ملے۔ تو اس لیے انسان کو بجائے اس کے کہ لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھے، لوگوں کی طرف وہ للچائی ہوئی نظروں کی طرح دیکھیں، تو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت چونکہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر دنیا کے معاملات بوسیلہ چلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اللہ رب العزت کی ہی عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔